میرا نام مہوش ہے اور میرے شوہر کا نام سعد ہے۔ وہ بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہم اپنا شہر چھوڑ کر لاہور منتقل ہو گئے، جہاں سعد ملازمت کرتے تھے، اور میں کیونکہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو میں نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ ہم اکیلے رہے، پھر سعد کے بڑے بھائی کا ایک بیٹا، پھر سعد کے بڑے بھائی کا ایک بیٹا جس کی عمر کوئی 10 سال کے قریب ہوگی، ہم نے گود لے لیا اور اس کی پرورش کرنے لگے، کیونکہ سعد کے بڑے بھائی کے ذریعے آمدن خاص نہ تھی۔ زندگی بہت پرسکون تھی کہ سعد کی اور میری تنخواہ میں بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا جس کے 2 کمرے، کچن اور باتھ تھا۔ کچھ وقت اور گزرا تو میرے چھوٹے کزن ریحان کا ایڈمیشن بھی لاہور ہو گیا۔ یہ تب کی بات ہے جب میری عمر 30 سال کے لاگ بھگ تھی۔ ابو نے لاہور ایڈمیشن کروانے کے بعد جب کزن کو ہاسٹل میں داخل کرانے کی بات کی تو میرے میاں کو اس پہ بہت غصہ آیا کہ گھر کے ہوتے ہوئے میرا کزن ہاسٹل کیوں رہے، اور اس طرح میرا کزن بھی ہمارے گھر رہنے لگ گیا۔ اس کے آنے سے ہمیں کافی سہولت بھی ہو گئی تھی کہ نومی سعد کا بھتیجا ابھی 11-12 سال کے قریب ہی تھا اور میرے کزن کی عمر 18 کے قریب تھی۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی اور وہ بیٹھ کر پڑھ بھی لیتے تو میری پریشانی بھی خاصی کم ہو گئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، ایک دن اسکول سے واپس آ کر میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر اپنی ایک سہیلی کے گھر جانے کا خیال آ گیا۔ میں اٹھی اور تیار ہو کر ریحان اور نومی کو بتایا کہ میں ذرا ہنا کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ ریحان نے مجھے ہنا کے گھر تک چھوڑنے کی آفر کی، مگر اس کا گھر قریب ہی تھا، اس لیے میں نے ان میں سے کسی کو ساتھ لینا مناسب نہ سمجھا۔ ان کو میں دروازہ بند کرنے کی تاکید کرتے ہوئے گھر سے نکلی اور ہنا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں ہنا کے گھر پہنچی تو اس کے گھر دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوستی ہوئی اور خود کو لعنت و ملامت کرتی ہوئی گھر کی طرف پلٹی کہ ایک میسج یا کال کر کے ہی پوچھ لیتی، خواہ مخواہ کا چکر لگا ہے۔ اپنی ان سوچوں میں گم میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ان کو خود ہی کہا ہوا تھا کہ دروازہ بند کرنا، کیونکہ تالے کی ایک چابی میرے موبائل کے کور میں رہتی تھی۔ میں نے اسے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ بچے گیم کھیل رہے ہوں گے، ان کو کیا ڈسٹرب کیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے ابھی اندر کی طرف پلٹی ہی تھی کہ دروازے کے پاس ہی ذرا آگے کھڑکی سے مجھے نومی کی آواز آئی، جیسے اس نے کسی درد کو برداشت کیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل دھک سے رہ گیا، مجھے پسینہ سا آ گیا۔ ایک لمحے میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اندر کیا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں کی بات میں سمجھ گئی کہ بچے تنہائی ملنے کا ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی الجھن تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹوں۔ میں نے اندر کی طرف نظر ڈالی اور دیوار کا سہارا لیا۔ سوشل میڈیا پہ ہم جنس پرستی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر اس سے نمٹنا کیسے ہے، اس بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہ تھی۔ نومی کے چہرے پہ ہلکے درد کی تاثرات تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اندر گھس کر ان دونوں کی پٹائی کروں، مگر اگلے لمحے سوچا پھر سعد کا رد عمل کیا ہوگا، پھر اپنی جٹھانی کا رد عمل اور والدین کا سوچا تو میرا غصہ ایک ہی لمحے میں کم ہو گیا، اور پھر اسی عجیب سوچ نے مجھے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر گزری تو نومی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا، پھر نارمل ہو کے مجھ سے پوچھا، چھوٹی مما جلدی کیسے آ گئی ہیں؟ وہ مجھے چھوٹی مما ہی کہا کرتا تھا، کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چچی بھی کہہ دیتا تھا۔ میں نے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر اسے بتایا کہ ہنا گھر نہیں تھی تو میں جلدی آ گئی، اور وہ پھر اندر بھاگ گیا۔ خیر دن گزرتے گئے، میں نے اب ان پہ زیادہ نظر رکھنی شروع کر دی تھی اور غیر محسوس طریقے سے ان کو الگ الگ کر دیا تھا۔ رات کو بھی دیر تک نومی کو پڑھانے بٹھا لیتی اور پھر اسے اپنے ہی کمرے میں سلا دیتی۔ سعد نے 1-2 بار اعتراض بھی کیا، مگر میں نے کہا کہ اگر بچے کے نمبر کم آئے تو اس کی ماں کی باتیں کون سنے گا۔ اس بات پہ وہ بھی چپ ہو گئے۔ کچھ دن بعد ریحان کو چھٹیاں ہوئیں اور وہ گھر چلا گیا تو نومی کو پھر الگ کمرے میں سلا دیا۔ پھر ایک دن مجھے ہنا نے ایک بابے کا بتایا جو بے اولادی کا علاج کرتا تھا، اور وہ مجھے اس بابے کے پاس لے کر جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کی کسی جاننے والی کو اس بابے کے پاس جانے سے اولاد ملی تھی۔ میں خود تو ان خرافات کی ذرا بھی عادی نہیں تھی، مگر ہنا کے بار بار کہنے پہ میں نے سوچا چلو آزمانے میں کیا حرج ہے۔
ایک بار کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ اور پھر ایک اتوار کے دن میں اور ہینا بابے کے ڈیرے پہ پہنچ گئیں۔ وہاں بہت رش تھی، ہم بھی بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہمارا بھی نمبر آ گیا اور ہم بابے کے سامنے جا بیٹھی۔ بابا کیا تھا، برسوں کے بے ترتیب الجھے ہوئے کھچڑی نما بال اور کالا رنگ، گلے میں مختلف مالائیں ڈالے ہوئے وہ ایک عجیب الیا کا شخص تھا۔ ہم جا کر بیٹھی مگر بابے نے سر اوپر نہ اٹھایا، وہ سر جھکائے ہی کچھ بڑبڑاتا رہا۔ پھر اس نے چہرے کا رخ ہونے کی طرف کیا اور بولا، یہ تو ادھر آنے کو تیار نہیں تھی، تم اسے زبردستی لے آئی ہو، اسے تو طلب ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، بابا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے طلب نہ ہو۔ بابے نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اف، وہ سرخ ڈراؤنی سی آنکھیں، میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ بابے نے میری طرف دیکھا اور پھر ہینا کی طرف مڑ گیا اور بولا، مورخ، اس کی قسمت میں اس کی طلب پوری ہونا نہیں لکھی گئی۔ بابا میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہینا نے کہا، بابا جی کچھ کریں پلیز، یہ بیچاری بہت پریشان ہے۔ بابے نے اپنے سر کو ہلایا اور کہا، پریشان کرنے والے پریشان رہتے ہیں، کسی میں اپنی طلب جگانے والے کسی اور چیز کی طلب رکھتے ہیں۔ یہ من کی دنیا ہے، یہاں کھوٹا کھرا سب چلتا ہے مورخ۔ بابے نے یہ بات کرنے کے بعد ہینا کو اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اٹھنے لگی تو بابے نے ڈانٹنے کے انداز میں مجھے بیٹھنے کا کہا۔ جیسے ہی ہینا دروازے سے باہر نکلی، بابا مجھ سے لا تعلق سا ہو گیا۔ میں بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بابے نے پھر سکوت توڑا اور مجھے دیکھے بنا بولا، کرمو جھلی، تیرا مقدر بڑا اوکھا ہے، چاہے تو سدھار لے چاہے تو رہنے دے۔ ایک مشورہ تجھے دیتا ہوں مگر اپنے تک ہی رکھنا اور اس سہیلی کو بھی نہ بتانا۔ میں دم سادے بابے کی باتیں سن رہی تھی کہ بابا جانے کیا طریقہ بتانے لگا ہے۔ بابے نے مجھے دیکھے بغیر کہا، میں جو کہنے لگا ہوں وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، مگر تو چل کر میرے پاس آئی ہے اور جس کی سفارش سے آئی ہے اس کی وجہ سے بتا رہا ہوں، لیکن بات ایسی ہے کہ اس کے سامنے نہیں بتا رہا۔ بابے نے سسپینس بڑھا دیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جانے اب بابا کیا کہے گا۔ بابے نے اسی طرح سر جھکائے کہا، کھڑکی سے اندر دیکھا ہوا سین یاد ہے نا؟ میں ایک دم سوچ میں پڑ گئی کہ کون سا سین؟ میں نے سوچا مگر کچھ سمجھ نہ آیا تو بابے نے اسی لہجے میں کہا، وہی سین جب تو نے ریحان کو اپنا نام لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب مجھے کچھ یاد آیا جب ریحان اور نومی غلط حرکت کر رہے تھے اور ریحان میرا نام لے لے کر نومی سے مزے لے رہا تھا۔ بابے کے الفاظ تھے کہ جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کان میں انڈھیل دیا ہو۔ میں بکھلا کر اٹھی تو بابے کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے۔ بابے نے مجھے پھر گرجدار آواز میں بیٹھنے کو کہا۔ میری زبان لڑکھڑا گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کروں۔ بابے نے اپنے ہاتھ سے زمین کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور اپنا سر ایک ردھم کے ساتھ دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولا، وقت کم ہے کرمو جلی، جلدی سے بات سن اور پھر دفع ہو جا، پلٹ کر میری طرف مت آنا۔ تجھے اگر اولاد کا سکھ مل سکتا ہے تو اسی سے مل سکتا ہے جو دن رات تجھ کو دیکھنے کے لیے، تجھے چھونے کے لیے ترستا ہے۔ باقی سارے محلے کے مردوں کے ساتھ سو لو پھر بھی تجھے اولاد نہیں ملے گی، اس لیے تم ایسا کر نہیں سکتی، اس لیے تجھے صاف بات بتا دی ہے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ بابے کی بات نے میرا وجود جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور بابے کے سامنے رکھ دیا کہ چلو اس کی بکواس کی فیس دے کر جان چھڑاؤں۔ بابے نے نوٹ کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنے یہ پیسے اٹھا کر پاس رکھو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں میں یہاں پیسے کمانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ تو بہت غلط سوچ کر آئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بابے نے اسی طرح سر ہلانا جاری رکھا اور پھر بولا، انسان بہت ہی عجیب مخلوق ہے، اپنا یہ گھوڑا بدن لے کر کسی اور کے پاس اولاد کے لیے نہ جانا ورنہ بھاری قیمت دے کر واپس آؤ گی۔ کوئی بابا کوئی پیر کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، راستہ بھی بتانا نہیں تھا، لیکن مجھے پتا ہے تم اس راہ پہ نہیں چلو گی تو بتا دیا ہے کہ اپنی قسمت سے واقف ہو جاؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے اتنا سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بابا کسی طرح میرے ماضی میں جھانک سکتا ہے، اور میں یہی بات سوچ بھی رہی تھی کہ بابے نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بابے کی طرف دیکھا تو بابے نے کہا، تم کس لیے ڈر رہی ہو؟ تمہارے ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے تم کو شرمندگی ہو۔ بابے نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور کہا، اٹھ اور اب نکل،
کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہی مجھے کچھ ایسا لگا جیسے میں ابھی نیند سے جاگی ہوں۔ حنا نے مجھے دیکھا تو فوری طور پہ میری طرف لپکی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بابے نے کیا بتایا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ بابے نے بتایا ہے میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے اور باقی باتیں اس کو نہ بتائیں۔ میں گھر تو واپس آ گئی تھی مگر میری الجھن بڑھ گئی تھی۔ بابے کی باتوں کو کبھی بکواس سمجھتی تو کبھی اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ سوچتی۔ زندگی گزر رہی تھی، میں اتنی مایوس تو نہیں تھی، بس کبھی کبھار اس بابے کی باتیں ذہن میں گونجنے لگتی تھی۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت ہی گھر آرام کر رہی تھی کہ باہر سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ نومی نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میری ساس دروازے سے اندر آ رہی ہیں۔ مجھے ان کی بے وقت آمد تھوڑی عجیب تو لگی۔ عام طور پہ وہ بتا کر اور ساتھ کے ساتھ آتی ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اچانک بنا کسی کو بتائے پہنچ آئی ہوں۔ خیر میں نے ان کو پانی وغیرہ پلایا تو کچھ دیر بعد وہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے بولی۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نروس ہیں۔ خیر ان کے انداز کی تفصیل میں جانے بغیر بتاتی ہوں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کو پوتے کھلانے کا ارمان ہے، اس لیے وہ سعد کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر مجھے بہت ہلا دینے والی تھی۔ میں اس سے بہت پریشان ہوئی اور میں نے ان سے سوچنے کے لیے 2 ماہ کا وقت مانگا کہ مجھے 2 ماہ دے دیں، میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ ہماری اس گفتگو میں بہت جذباتی پہلو بھی آئے۔ قصہ مختصر کہ ہم ساس بہو میں اتفاق رائے ہو گیا کہ اس موضوع پہ پورے 2 ماہ بعد بات ہوگی۔ میری ساس کچھ دن رہ کر چلی گئیں اور یہ بات ہمارے ہی درمیان رہی، لیکن جتنے دن وہ رہی میں ذہنی طور پہ بہت پریشان رہی۔ وہ جیسے ہی سعد کے ساتھ گھر واپس جانے کے لیے نکلی، میں نے فوری طور پہ حنا سے رابطہ کیا اور اس بابے کے پاس جانے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ہم پھر دوسرے دن بابے کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئیں۔ بابے کے ڈیرے پہ ہم پہنچے تو جب ہمارا نمبر آیا تو بابے کا گارڈ یا دربان جو بھی کہہ لے، اس نے بتایا کہ بابا جی نے بتایا ہے آپ اکیلی آئیں گی، دوسری بعد میں آئے۔ میں نے حنا کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ تم چلی جاؤ، میرا تو ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ میں اندر چلی گئی تو وہ بابا اسی طرح اپنی دنیا میں مست بیٹھا تھا۔ میں جا کر بابے کے سامنے بیٹھی تو بابے نے مجھے کوئی لفٹ نہ کروائی اور اپنی ہی سوچ میں گم رہا۔ میں نے کچھ منٹ بعد کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا تو بابے نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر مجھے جیسے بات کرنے سے روک دیا۔ میں چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد بابے نے کہا، کرمو جھلی، تیری ساس نے جو طے کر لیا ہے وہ کر کے رہے گی، اسے روکا بھی جا سکتا ہے مگر اس میں اس کی جان چلی جائے گی۔ بابے نے کڑکدار سی آواز میں کہا۔ ساس کی جان جانے کا سن کر تو مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ میں اب یہ خواہش تو کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بابے نے پھر اسی لہجے میں کہا، میں سب جانتا ہوں مورخ، تجھے کہہ بھی دیا تھا یہ راستے تیرے نہیں ہیں، تو کچھ نہیں کر سکے گی، تبھی تجھے منع بھی کیا تھا کہ میرے پاس دوبارہ نہ آنا۔ میں نے کہا، بابا جی اگر ان کی دوسری شادی ہو جاتی ہے، اس سے اولاد بھی ہو جائے گی تو آپ جانتے ہیں میرا کیا ہوگا۔ بابے نے کہا، تیرے پاس کوئی حل نہیں ہے لڑکی، جو حل ہے تو اسے کرنے سے قاصر ہے، تجھ سے وہ کچھ ہوگا نہیں اور جو ہوگا اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ بابا جی کوئی تو حل ہوگا، میں اب کیسے اس کی خواہش پوری کر سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس بندے کی خواہش میں پوری نہیں کر سکتی، اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی۔ میں نام لیے بغیر بات کر رہی تھی اور بابے نے بھی صرف اشارے ہی دیے تھے، لیکن پچھلی گفتگو میں جو بات ہوئی تھی اس کے تسلسل میں ہی ہماری گفتگو جاری تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اف، وہ شعلے بھری آنکھیں، جیسی ان آنکھوں سے آگ برس رہی ہو۔ بابے نے بہت غصیلے لہجے میں کہا، نادان عورت، اگر کچھ کر نہیں سکتی تو اپنا اور میرا وقت برباد کرنے کیوں چلی آتی ہے؟ اب میں اتنا بھی نکما نہیں کہ بیٹھ کر تیرے دکھڑے سنتا رہوں۔ جو حل بتا رہا ہوں کر سکتی ہے تو کر لے، نہ تو اٹھ کر دفع ہو جا۔ میں تجھ سے کوئی فیس نہیں مانگ رہا اور ایک راہ بتا رہا ہوں جس سے تیری بنجر کوکھ میں پھول کھل سکتا ہے، اور وہ بھی صرف تیری ہمت سے ہی اور کسی کے علم میں آئے بغیر۔ بابے کے لہجے نے مجھے ڈرا سا بھی دیا اور مجھے احساس بھی ہو گیا کہ میں واقعی اس بابے کے ساتھ غلط کر رہی ہوں۔ میں نے اپنا لہجہ فوری طور پہ معذرت خواہانہ کر لیا اور بولی، بابا جی معافی چاہتی ہوں مگر میں ذرا بکھلا سی گئی تھی۔ حنا نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے حنا کی طرف دیکھا
تو اس کے چہرے پہ ایک معصومیت سی تھی اور بابے کی بات سن کر میرے ذہن میں جو خیال آئے تھے ان پہ سوچنے اور ہینا کے ساتھ چلنے لگی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم چلتی جا رہی تھی۔ ہینا نے بھی 1-2 بار مجھ سے پوچھا مگر میں اس سے کوئی واضح جواب نہیں دے سکی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں گھر پہنچی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ گھر خالی ہی تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں پیچھے کنواں اور آگے کھائی والا معاملہ تھا۔ چپ رہتی ہوں تو سوتن برداشت کرنا پڑے گی اور دوسرا کام کیسے کروں؟ کس سے مشورہ لوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بابے نے مجھے اپنے کزن کے ساتھ ہم بستری کرنے کا کہا تھا جو میرے لیے ناممکن تھا اور اولاد کی خاطر میں ایسا گناہ کبھی نہیں کر سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا اگر میرا شوہر اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے مگر میں کسی اور کے ساتھ ہم بستر نہیں